2015 میں بیجنگ ہائی وے پر ایک ٹریفک جام ہوا جس نے 50 لائن کے ہائی وے کو بھی پوری طرح چوک کر دیا۔ 1980 میں فرینچ اٹوروٹ ہائی وے پر ٹریفک جام اتنا شدید تھا کہ 175 کلومیٹر تک گاڑیاں پھنسی رہیں۔ پیرس سے لے کر لیون تک کے ٹریفک جام کو کئی دن لگ گئے تھے۔ اسی طرح برازیل، جرمنی اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی حصوں میں ٹریفک جام ہوتے رہے ہیں جہاں گاڑیاں 12 دن تک پھنسے رہنے کی خبریں ملی ہیں۔ پر آج ہم جس ٹریفک جام کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہونے والے ہیں۔ یہ ٹریفک جام کچھ دن، ہفتوں یا مہینوں کا نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر پورے 8 سال تک چلتا رہا۔ ورلڈ انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کا سب سے لمبا اور سب سے مشکل ٹریفک جام سوئس کینال میں پیش آیا تھا جہاں شپ اور ان میں پھنسے ہزاروں ممبر اگلے 8 سالوں تک پوری طرح پھنسے رہے۔ یہ واقعہ ہے 5 جون 1968 کا، جب سویرے سویرے 15 کارگو سوئس کینال کے میڈیٹرینین سی سائڈ سے انٹر ہوتی ہے۔ نارمل شپس کو یہ کینال کراس کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن آج ان کا یہ گھنٹوں کا سفر سالوں تک لمبا ہونے والا تھا، اور اس بات کی بھنک اس کو ذرا برابر بھی نہیں تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پہلے ہی سے کچھ ٹینشن چل رہی تھی اور دونوں پڑوسی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اب میپ میں دیکھا جائے تو یہ لائن اسرائیل اور ایجپٹ کا بارڈر ہے، اور اس بارڈر سے سوئس کینال بہت دور ہے۔ کیونکہ وہ بارڈر سے بہت دور تھے، اس وجہ سے نہ ہی ایجپٹ کو اور نہ ہی ان 15 شپس کو اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ٹینشن کی پرواہ تھی۔ پر اس دن کچھ یوں ہوا کہ ٹینشن سے ابلنے والا لوا پھٹ پڑا اور اچانک جنگ شروع ہوا۔ اسرائیلی فوج نے ایجپٹ پر سرپرائز اٹیک کر لیا۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر سوئس کینال کے پاس کئی راکٹ اور پلینز آ گرے۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ ایجپٹ کو سوئس کینال کو دونوں طرف سے بند کرنا پڑا، اور اسرائیل اس پورے خطے پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اسرائیل اور ایجپٹ کا نیا بارڈر بن چکا تھا، اور وہ سوئس کینال ہی تھا جو اس دونوں کنٹری کو الگ کیے ہوا تھا، اور یہ ایجپٹ کے لیے بہت بری حال تھی۔ اسرائیلی فوج اور آگے نہ بڑھے، اس لیے ایجپٹ نے سوئس کینال کے دونوں سائڈ پر کشتیاں کھڑی کر دی، اور اسی دوران 15 کارگو شپس یہاں پر پسی کے پسی رہ گئی۔ ایک سائڈ پر ایجپشن آرمی اور دوسرے سائڈ پر اسرائیلی آرمی تھی۔ یہ نہ واپس میڈیٹرینین میں جا سکتی تھی اور نہ ہی ریڈ سی میں۔ ان شارٹ ان شپس کے ساتھ یہاں پر کھڑی ہو کر ویٹ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کئی 100 شپس اور بھی تھی جس کو میڈیٹرینین اور ریڈ سی میں ہی روک دیا گیا۔ سب اسی امید میں کھڑے تھے کہ شاید معاملہ سلجھ جائے، لیکن معاملہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے اور پھر مہینے، لیکن ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ختم نہ ہو سکی، اور ان سب کا نقصان پوری دنیا کو ہو رہا تھا۔ سب کا شپمنٹ ڈیلے ہو گئے اور فریٹ چارجز کئی گنا بڑھا دیے گئے۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو نئے چیلنجز کا سامنا تھا، وہی ٹریفک جام میں پھنسے 15 شپس اور ان میں موجود گروہ اپنے مصیبت میں گرفتار تھے۔ کئی مہینوں کے بعد جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں، تو شپنگ کمپنی نے زیادہ تر گروہ کو واپس بلا لیا، جبکہ ایک شپ میں 10 لوگوں کو مینٹیننس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ 10 لوگوں کا گروپ بھی چینج کر کے نیا گروہ بھیجا جاتا تھا، صرف اسی امید میں کہ شاید کسی دن ہم اپنے پھنسے ہوئے شپس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنے عرصے ایک ساتھ رہتے رہتے 15 شپوں کے گروہ میں دوستی بڑھ گئی، اور انہوں نے اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام بھی کیا۔ ایک جرمن شپ میں چھوٹا چرچ کھولا گیا جہاں ہر سنڈے کو سارے کرسچن جمع ہوتے تھے۔ کولگیرین شپ پہ ہر نائٹ مووی کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور برٹش شپ پہ فٹ بال کھیلی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہیں پر اولمپکس گیم بھی کروائی تھی، جس کو بیٹر لیک اولمپکس 1968 کا نام دیا گیا۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتے جا رہے تھے، لیکن شپ یہاں ایک ہی جگہ کھڑی رہی۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اوپر مٹی کی لیئر جم چکی تھی۔ کیونکہ یہ نیوٹرل شپ تھی، ان کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو کھانا پینا پہنچانے کے لیے نہ ہی اسرائیل کو اعتراض تھا اور نہ ہی ایجپٹ کو۔ 6 سالوں کے بعد 1973 میں یہ جنگ ایک بار پھر سے شدت اختیار کر گئی، لیکن اس بار حملے کی شروعات ایجپٹ کی طرف سے ہوئی۔ ایجپٹ فورسز پوری طاقت کے ساتھ اس لوکیشن میں گھسا اور اسرائیل فوج کو دھکیل دیا۔ دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے گئے،
لیکن اس بار ایک اسرائیلی راکٹ نہ چاہتے ہوئے بھی امریکن شپ پر آ لگا اور وہ تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ ہفتہ چلنے والی یہ لڑائی دونوں طرف ہزاروں کیجوالٹی کا باعث آخرکار 24 اکتوبر 1973 کو دونوں کے درمیان سیز فائر اگریمنٹ ہوا اور دونوں ملکوں نے اپنے اپنے فورسز کو واپس بلانا شروع کر دیے۔ 6 سالوں کی جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ٹریفک جام میں پھنسی شپس کے لیے جیسے ابھی تک جنگ چل رہی ہو۔ ان 6 سالوں میں سوئس کینال کے اندر بوٹ، پلینز اور راکٹ کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایجپٹ نے مائنز بھی انسٹال کر رکھی تھی۔ اسی وجہ سے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی بھی مشکل تھا اور سوئس کینال کو صاف کرنے میں ایجپٹ کو 2 سال لگ گئے۔ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئس کینال کو 8 سالوں کے بعد کھول دیا گیا۔ اتنے لمبے ساتھ رہنے کے بعد 14 شپس کا اب سوئس کینال چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ جب واپس اپنے کنٹریز میں پہنچے تو ان کا خوب دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ 8 سالوں کے بعد سوئس کینال میں واپس ٹریفک بحال ہونے لگی۔ اتنی بڑی ٹریفک جام ہسٹری نہ پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایجپٹ اور اسرائیل کا ریلیشن بہتر ہوتے گئے۔ اسرائیل نے پورا وہ خطہ واپس ایجپٹ کے حوالے کر دیا اور ایجپٹ وہ پہلے عرب کنٹری تھی جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا۔ امید ہے ورلڈ انفو کی یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیوز میں۔